کیا کرنا ہے؟ کہا کو فرمایا تمہارے خلاف کتاب لکھی ہے، اس کو چھاپنا ہے۔ پھر ایک کتاب کا نام بڑا مشہور تھا، اس پر پابندی بھی تھی، البریلویہ۔ جب وہ کتاب چھپی نا، مولوی پریشان ہوئے۔ شہباز شریف نے سارے مولویوں کو بلایا، کہنے کہ روز پریشان ہو، ادھر جواب لکھو، میں تمہیں حلوہ کھواواں گا۔ اب حلوہ کھا رہا ہے نیب کے دفتر میں، کھا وہ حلوہ جو مولویوں کو کھلانا چاہتا تھا۔ کہتا میں حلوہ کھلاؤں گا۔ اچھا، پھر پابندی لگی اس کتاب پر۔ علامہ شہید نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تمہاری پابندی میرے جوتے کے نوک پر، جاؤ سن لو نواز شریف، تم نے میری کتاب پر پابندی لگوائی ہے، پابندی کے بعد میں نے 6 ایڈیشن اس کے چھاپے ہیں، جو چاہو کر لو، تمہاری پابندی کے آرڈر میرے جوتے کے نوک پر ہے۔ ایسی جرت، ایسی بہادری۔ ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی علامہ شہید سے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل۔ خالد آباد، فیصل آباد، میں مسجد میں داخل، ہم سننے کے لیے آ رہے تھے، علامہ شہید آ، جب اترے نا گاڑی سے تو اندر آ رہے، سامنے گاڑی کھڑی تھی پولیس کی، ایس ایچ او نے بھی دیکھا کہ یہ علامہ احسان ساتھ ہی آ گئے۔ آپ وضو کرنے جا رہے تھے، وضو والی جگہ پر، وہ تھانے دار پیچھے پیچھے کہتا ہے علامہ صاحب، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، وضو تو کرنے دو۔ وضو کیا، تھانے دار پیچھے پھر کھڑا ہے، کہتا ہے یہ جی آپ پر پابندی کے آرڈر ہے، آپ تقریر نہیں کر سکتے۔ ہم بچے تھے، طالب علم تھے، تو ساتھ کھڑے تھے سارے، دیکھ رہے تھے وہ منظر۔ کہتے ہیں جی آپ پر پابندی ہے۔ فرمایا کہاں ہے پابندی مجھ پر؟ کہتے ہیں یہ آرڈر ہے پابندی۔ ایسے دیکھ کے نا کہتا ہے تو یہ تو انگریزی لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا انگریزی کا ترجمہ مجھے کیا پتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ پکڑو ترجمہ کروا کے لاؤ۔ سیدھا ممبر پہ چڑھ کے تقریر شروع کر دی۔ جب اترے تو وہ ایسے چو باہر کھڑا تھا، ہم یہ سارا منظر دیکھ رہے۔ باہر آیا تو کہتے ہیں جی علامہ صاحب وہ پابندی ہے آپ پر۔ فرمایا ترجمہ ہو گیا؟ کہتا ہے ترجمہ یہاں کہاں سے ہونا؟ اچھا پھر لاہور آ جانا، گاڑی میں بیٹھ۔ کہتے لاہور آ جانا، پھر وہاں دیکھ لیں گے، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب پابندی کا کیا فائدہ، میں جا رہا ہوں لاہور آ جانا۔ یہ جرت، یہ بہادری، ہون تے پتہ لگے بہت سے پابندی ہے تو کھڑیاں تو گئی کوئی نہیں آمنا، ہم تو وہاں سے پیچھے چلے جائیں گے، پابندی ہے، ضرورت ہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ خود فرماتے، خود روایت کرتے ہیں اس بات ہے، فرماتے ہیں القادیانیہ، میں نے کتاب لکھی، کتاب آخر ختم کی، میں بیٹھا تھا کتاب لکھ رہا تھا، 100 روپیہ ٹھیک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سید شاہ نقوی، سید شاہ نقوی، نعرہ تکبیر، سید شاہ نقوی، اور کاٹ، نعرہ تکبیر، سید شاہ نقوی، نعرہ تکبیر، سید شاہ نقوی۔ اینا نے اجازت ہوتی ہے، نعرہ بڑا بڑا روحانی ہوتا ہے، نعرہ تکبیر، یہ مدرسے کے ہیں بھائی، میرے نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں القادیانیہ کتاب کو لکھ کے آخر ختم کر کے جب کتاب مکمل ہوئی، وہاں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سو گیا تو خواب میں رسول اللہ لہم البشرا، لہم البشرا کی تفسیر پڑھیے صحیح البخاری اندر، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سن لو،
میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن میرے بعد مبشرات جاری رہن گیاں، کوئی نبی نہیں آئے گا، مبشرات جاری رہن گیاں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات مل مبشرات، مبشرات کی نے؟ فرما الرؤیا الصالحہ، کوئی اچھا خواب، نیک خواب، یا بندے نو آپ نو آ جائے یا کسی اور نو اس دے بارے آ جائے، یہی ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر بشارت اللہ تبارک و تعالی ایسی عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا خواب میں، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ ہمارے قائد کا خواب سنیے۔ ہمارے مذہب میں خواب حجت نہیں ہے، سند نہیں ہے، دلیل نہیں ہے سوائے رسول اللہ کے انبیاء کے خوابوں کے، لیکن خواب کو بیان کرنا بھی جائز ہے، بیان کیا جا سکتا ہے اور اس کو سنا جا سکتا ہے، اور رؤیا صالحہ آج بھی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ لہذا آپ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی اس خواب کو جو آپ نے خود بیان فرمائی، خود لکھی، آپ خود اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی۔ ایک پاکستان کا اور بھی قید تھا، آج کل کینیڈا میں ہوتا ہے، اس نے بھی خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا، حضور نے اس سے کرایہ مانگا تھا، کہتا حضور مجھ سے کرایہ مانگتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتا رو قادری تو ہی بندہ رہ گیا پاکستان، باقی سارے بے ایمان ہیں، نعوذ باللہ، ایک ایماندار تو رہ گیا ہے، میں تیرے پاس آیا کروں گا۔ اس نے کہا ہمارے مدرسے کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ دوسرے نے کہا کہ ہمارے تو بعد مدرسے کی سنگ بنیاد لکیر لگی ہوئی تھی، سویرے رکھنا تھا، رات لکیر حضور لگا گئے تھے۔ تیسرے نے کہا چکوال حضور تشریف لائے تھے اور قدم نشان لگائے اور واپس تشریف لے گئے۔ یہ بھی ساری باتیں سن لے اور ہمارے قائد کا خواب سن لے۔ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ خواب میں مسجد نبوی میں کا منظر ہے، صحابہ کرام کے ابو بکر و عمر آپ کے آس پاس موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، مجھے بتایا گیا یہ رسول اللہ ہے، اور صحابہ کرام نے جب زیارت کی آگے بڑھنے لگا تو گھر والوں نے جگایا، اٹھو نماز فجر کی وقت ہو گیا ہے، تو کہنے لگے اپنے اہلیہ محترمہ سے کاش تو مجھے نہ جگاتی، بس مسافہ ہونے والا ہی تھا۔ رسول اللہ سے ملاقات ہو رہی تھی، اپنے استاد جی حضرت شیخ ابن باز رحم اللہ سے خواب کا ذکر کیا، فرمایا احسان تجھے مبارک ہو، تیرا القادیانیہ کتاب لکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا ہے، اللہ نے اس کتاب کو قبول کر لیا ہے، تو نے پیغمبر کی ختم نبوت پر رکھ چوکی داری کی ہے، اللہ نے تیری اس کتاب کو قبول فرما لیا۔ ہم ہی تو تھے، کہاں یاد ہے علامہ، سرگودا میں جلسہ تھا، آج کیا خیال ہے رات علامہ احسان کے ذکروں سے گزر جائے پھر؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ سرگودا میں نا علامہ شہید کا جلسہ تھا، ہماری مسجد کے بالکل قریب ہی دیوبند مکتبہ فکر کی گول مسجد نام مشہور ہے، تمام مکاتب فکر کا جلسہ تھا، ختم نبوت کی تحریک پر۔ ہمارے سرگودا کی معروف گدی ہے پیر سیال، ان کی صدارت میں تھا، پیر سیال بھی بیٹھے تھے۔ علامہ شہید کے جب تقریر کا باری آئی نا، پتہ ہے پھر ان جیسا کسی کے پاس بھی نہیں تھا، جنہیں شورش کشمیری نے کہا تھا مسلک کی غیرت امیت یاد آ گئی ہے تو پھر سن لو، اور کونسلر بننے والوں، سیاسی سماجی رکن بننے والوں، مسلک کو چھوڑ دینے والوں، جو دنیا کی چودراہٹ کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، پیسہ کے لیے، سب کچھ مسلک کو، منہج کو، عقیدے کو پیچھے رکھنے والوں، سنو علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کو شورش کشمیری نے کہا تھا علامہ احسان بڑے لیڈر بن گئے ہو، بڑے لیڈر بن گئے ہو، سیاسی بھی مذہبی بھی، اب رفع یدین تے امین والیاں گلاں چھاڑ دیو، یہ چھوٹے مسئلے چھوڑ دو، رفع یدین امین والے بڑے ہو گئے ہو، اب چھوٹے مسئلے نہ کیا کرو۔ تو علامہ شہید نے پتا کیا فرمایا، کہنے لگے شورش مجھے اپنے باپ ظہور الہی کی گھٹی ہے، رفع یدین امین کے مسئلے نہیں چھوڑ سکتا،
جتنا بڑا بھی ہو جاؤں نا، رفع یدین کرتا بھی رہوں گا، دعوت بھی دیتا رہوں گا، آمین کہتا بھی رہوں گا، آمین کی دعوت بھی دیتا رہوں گا۔ ان کے قد کانٹ کو سنت نے نیچے نہیں کیا، ہمیشہ سنت بندے کو بلند کرتی ہے۔ کس نے تمہیں کہا ہے کہ سنت کو چھوڑ دے سیاست کی وجہ سے، سنت کو چھوڑ دے کسی چودراہٹ کی وجہ سے، سرداری اور نمبرداری کی وجہ سے؟ سنت کو قائم رکھے، دین کو قائم رکھے، توحید کو قائم رکھے، چاہے سارا زمانہ ناراض ہو جائے۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ یہ محبت، یہ ایمان خود لکھتے ہیں، فضیلت الشیخ محدث العصر علامہ عبداللہ ناصر رحمانی کراچی والے فرماتے ہیں، کراچی تشریف لائے تو میں نے کہا علامہ صاحب کو نصیحت کر دو۔ رحمانی صاحب جیسی شخصیت فرماتے ہیں، میں نے کہا نصیحت کر دو۔ فرمان لگے عبداللہ ناصر رحمانی صاحب اگر مجھے نصیحت کا کہا تو پھر نصیحت سن لو، کبھی بھی مسلک اہل حدیث کی ذکر کیے بغیر تقریر نہ کرنا۔ اور آج تک محدث العصر کی کوئی بھی تقریر سن لیں عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظ اللہ کی، ایک بھی ان کا خطبہ تقریر ایسی نہیں ہوتی جس میں مسلک اہل حدیث نہیں ہوتا۔ بیرون ملک کے دورے پہ جا رہے تھے نا علامہ شہید، بیرون ملک کا دورہ تھا عراق کا، بڑا مشہور دورہ ہے ان کا، ہر اہل حدیث جانتا ہے، جس نے علامہ شہید کو سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے۔ جا رہے کراچی میں فلائٹ تھی، جہاز کراچی سے اس وقت زیادہ جاتے تھے، وہاں جا بیٹھے۔ جماعت غرباء اہل حدیث کے مولانا عبد الرحمن سلفی صاحب ان کے میزبان تھے، جس میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب، مفتی محمد حسین نعیمی صاحب، مولانا عبد القادر آزاد شاہی مسجد کے خطیب، یہ سارے علماء تھے۔ امام عبد الرحمن ان کے میزبان تھے۔ جب دعوت ہو گئی تو امام صاحب فرمانے لگے علامہ احسان عزیز شہید کو کہ درس دینا ہے آپ نے، آپ میں سے کوئی عالم آج درس دے۔ بڑے غور کی بات، علامہ صاحب فرمانے لگے آج پھر درس شاہ احمد نورانی صاحب دیں گے، ہماری مسجد میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب درس دیں گے۔ شاہ احمد نورانی صاحب فرمان لگے بھائی میں کو نہیں دینا وہابیاں کو درس، میں یہاں درس دوں، کوئی بندہ مجھ سے کوئی بات ایسی نکل جائے۔ انہوں نے کہا پھر مفتی محمد حسین نعیمی صاحب دیں گے۔ علامہ صاحب فرمان لگے، انہوں نے کہا جی میں بھی نہیں دیتا درس۔ فرمایا پھر سید عبد القادر آزاد دیں گے، یہ امام الصلاطین ہے۔ سربراہی کانفرنس میں جب سارے مسلم ممالک کے سربراہ آئے تھے تو انہوں نے جماعت کروائی تھی، امام الصلاطین کہا جاتا ہے، لہذا یہ جماعت کروائیں گے، یہ درس دیں گے جناب۔ درس آج نماز کے بعد ان کا ہو۔ مولانا عبد القادر آزاد فرمانے لگے جہاں علامہ احسان ہو بھائی میں نہیں درس دیتا۔ فرمایا پھر میں ہی دینا ہے۔ جب دینے لگے تو فرمایا پھر میں مسلک بیان کروں گا، ناراض نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا جو مرضی کرو جی، مسجد تو اڈی اپنی۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں آج ہم بغداد جا رہے ہیں، بغداد کے دورے پہ جا رہے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی کے شہر میں جا رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے مفتی محمد حسین نعیمی صاحب 11ویں والے پیر کے شہر میں جا رہے ہیں، جس نے آپ کو گمراہ لکھا ہے، جس نے آپ کے ایمان بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے اس پر آپ کو گمراہ لکھا ہے، کم از کم پیر نے تمہارا خیال نہیں رکھا، مجھے پیر بنایا ہوتا میں تمہارا خیال تو رکھتا۔ تمہارے پیر عبد القادر جیلانی تمہارا خیال نہیں رکھا۔ کمال احمد ہے کہ کمال تھے۔ طلباء کرام سے گزارش کروں گا ایسی شخصیات کو پڑھا کرے، یہ بننے کی کوشش کیا کرے۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ طبقہ تھا۔ پھر سنیے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی اب بات ایک سن لیں، پھر بات انشاءاللہ اگے بڑھانے ہیں۔ پھر پکی گل ہے نا انشاءاللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ خود اس بات کے راوی سید عبد المجید ندیم صاحب ہے، جو دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے خطیب تھے اور اہل حدیثوں کے بہت قریب تھے اور ہونے والے تھے۔ اگر علامہ شہید زندہ رہتے نا
تو بالکل قریب آ گئے تھے مسلک کے منہج کے عقیدے کے. پھر نہ علامہ رہے نہ ان کو پھر کسی نے قریب کیا, نیڑے نیڑے آ گئے. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے دوست فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی میں عصر یا فجر کی نماز کے بعد بیٹھے تھے تو علامہ صاحب فرمان لگے آؤ شاہ جی چلتے ہیں بقیع کے قبرستان. بقیع کے قبرستان چلے. فرماتے ہیں جب سیدنا عثمان کے رضی اللہ کی قبر کے پاس اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی قبر کے پاس جا کے کھڑے ہوئے, فرماتے ہیں میرے اللہ دیوبندی عالم بہت بڑا خطیب خود اس بات کو روایت کرتا ہے, کہتے ہیں علامہ شہید نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, فرمایا میرے اللہ کئی ہزار صحابہ یہاں دفن ہے اور جگہ بھی پڑی ہے اور تیری قدرت سے آگے کوئی بعید بھی نہیں ہے, تھوڑی سی قبر کے لیے جگہ احسان تو اس سے مانگتا ہے, اللہ مجھے یہاں جگہ دے دے. فرماتے ہیں پھر رو پڑے, سسکیوں میں ان کی دعا بدلی, پھر اللہ نے دعا کو قبول کیا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ نے دعا کو قبول فرمایا, دعا کر کے واپس پلٹے اور یہ آخری سفر تھا مدینے کا. واپس آئے شہادت سے چند دن پہلے. داڑھی کی آپ کو پتہ ہے علامہ شہید کی داڑھی چھوٹی تھی, کٹواتے تھے. ہن تو جو کئی کہن گے پھر ولی بھی تھے, پیارے بھی تھے, عالم بھی تھے, داڑھی پھر چھوٹی تھی نا. سن لیجیے علامہ شہید رحمہ اللہ سے جب بھی کہا گیا کہ آپ کی داڑھی چھوٹی ہے, فرمایا کرتے تھے یہ میری غلطی. پھر اپنی شہادت سے چند دن پہلے حجام آیا آپ کی داڑھی کو سیٹ کرنے اور بالوں کو سیٹ کرنے گھر آیا, اور اس بات کا گواہ جو ہے وہ ان کا بیٹا اور میرا اور آپ کے محبوب قائد علامہ ابتسام صاحب. فرماتے ہیں جب حجام نے داڑھی سیٹ کرنا شروع کی تو مجھ سے مخاطب کرتے ہوئے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمانے لگے ابتسام آج آخری واری ہو, پھر داڑھی نہیں ہو کٹوانی, توبہ کر لی. آج کے بعد یہ سنت مجھ سے رہ گئی تھی, یہ سنت کو آج کے بعد نہیں کٹواؤں گا. الطائب من الذنب کمن لا ذنب له. اللہ نے دنیا سے جانے سے چند دن پہلے داڑھی کو اپنے چہرے پر سجانے کا بھی اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرما دی. اور اس بات کی گواہی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکری رحمت اللہ علیہ نے بھی دی. اور یہ روایت, یہ بات میں نے اپنے کانوں سے اپنے سامنے ان کے سامنے بیٹھ کے خود سنی. شیخ خود گواہی دے رہے. تو علامہ شہید رحمت اللہ علیہ جب واپس پلٹے اور پھر حالت کیفیت کیا تھی, کچھ وزیر بڑے لوگ ملے آپ کے بھائی محبوب الہی کو, کہتے ہیں علامہ شہید کو سمجھاؤ, اس کے بہت دشمن ہو گئے, نقصان اٹھاؤ. بھائی نے یہ بات سنی تو کانپنے لگے, سارے اکٹھے ہو کے ان کے گھر میں تشریف لائے, رو رہے. علامہ شہید کو بتایا کہ آپ کے بھائی محبوب الہی دوسرے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں علامہ کو سمجھاؤ, مجھے وزیر نے کہا. بڑے دشمن ہو گئے علامہ احسان. ایک بات کی طرف میں کہہ رہا تھا جو درمیان میں رہی, پھر ادھر آتے. اسماعیلیوں نے کیا کہا کراچی کے ہوٹل میں کہ ہمیں پرنس آغا خان نے بھیجا ہے, اور سنا ہے آپ نے کوئی الاسماعیلیہ کتاب لکھی ہے, ہم اس لیے آئے کہ وہ کتاب نہ چھاپے, اور جو بھی چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں.
پرنس آغا خان آپ کی ملاقات کے منتظر ہے، فرانس کا ویزا ہمارے پاس ہے، پیرس میں آپ کو لے جاتے، پرنس آغا خان آپ سے ملاقات چاہتے ہیں، آپ کی ملاقات کے خواہش مند ہے۔ سنا ہے آپ فرانس میں جا کے اس کی ذاتی لائبریری میں جا کے ہماری کتاب لکھنے کے لیے کچھ حوالے بھی لائے ہیں، لیکن پرنس آغا خان کو پتہ نہیں چلا۔ وہ آپ کی ملاقات کے منتظر ہیں اور انعام و اکرام سے نوازنا چاہتے ہیں، اور تجھ سے گزارش کرنا ہے کہ یہ کتاب نہ چھاپو۔ علامہ شید نے فرمائی وہ تو بیروت جا چکی ہے چھپنے کے لیے، کہا روک دے۔ فرمایا تم ایک کہتے ہو، میں تو دوسری جلد بھی لکھنے کے لیے تیار ہوں، یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پھر آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور آج بھی میں پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور غالب گمان کے طور پر کہہ رہا ہوں، حقیقت حال میرا رب جانتا ہے کہ علامہ شہید کو ہم سے جدا اسی گروہ اور اسی فرقے نے کیا۔ الاسماعیلیہ لکھنے کا یہ انجام تھا جس کو ہم نے اتنے سال دکھ یہ تکلیف برداشت کی، اور آج تک ہم اس فقدان کو، اس کمی کو پورا نہیں کر پائے۔ تو علامہ شہید واپس پلٹے، اور قیادت کی خوبیوں کا تذکرہ کروں تو 20 مارچ کو میری ان سے آخری ملاقات، جب چنیوٹ میں انہوں نے خطاب کیا تھا کہ جس نے بارش کے قطرات سے ڈرنا ہو چلا جائے۔ اس تقریر میں سامنے بیٹھا تھا، تقریر جب ختم ہوئی بارش کی شدت تھی۔ آج تو کسی قائد کو، لیڈر کو ملنے لگے تو وہ سیدھے ہاتھ ملتے بھی نہیں ہیں، یا بعد ہاتھ ملاتے بھی نہیں ہیں۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ گاڑی میں بیٹھ کے، بارش برس رہی تھی، اور میری حیثیت کیا تھی، ایک طالب علم تھا، کوئی جانتا تو نہیں تھا، پہچان تو نہیں تھی، تعارف تو نہیں تھا۔ میں نے جا کے شیشہ کھٹکھٹایا ان کی گاڑی کا، اللہ گواہ ہے علامہ شہید برستی بارش میں کھول کے گاڑی کی باری کو، دروازے کو، بارش میں، برستی بارش میں کھڑے ہو اور کہتے ہیں ہاں بیٹا کیا بات ہے، پہلے بھی میری ملاقات تقریر سے پہلے، فرمانے لگ کیا بات ہے، میں نے کہا میں ٹائم لینا ہے آپ سے، اور آپ ٹائم آپ نے کہا تقریر کے بعد دوں گا، آپ جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا 26 مارچ کو گجرانوالہ جلسہ ہے، وہاں آپ نے آنا ہے، اپنے گاؤں سے گاڑی بھی لانی ہے، وہاں آپ کو میں ٹائم دوں گا، جب تقریر ختم ہوگی میری سٹیج کے پیچھے آ جانا، میں آپ کو ٹائم دوں گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ آخری میرا سلام تھا۔ وہ 26 تاریخ تو پھر آئی ہی نہ، 20 مارچ کی رات کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی وہ بات پوری ہوئی، زخمی ہوئے۔ زخمی کیا ہوئے کہ ہسپتال میں جنرل ضیاء الحق نے اپنے کرنل کو بھیجا، پھولوں کا گلدستہ بھی دے آؤ اور تیمارداری پہ مارپرسی کر کے آؤ۔ کرنل اندر داخل ہوا، دیکھا ضیاء الحق کی طرف سے، مرد مومن کی طرف سے آیا ہے۔ بتایا گیا حضرت وہ ضیاء الحق نے بندہ بھیجا کرنل، فرمایا مرد مومن نے، اندر لے آؤ۔ کرنل اندر آیا، گلدستہ اس کے ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے دوست کو دیکھا اس کو باہر پھینک دو، اور کرنل کو کہا جاؤ ضیاء الحق کو کہہ دینا تو انہیں اچھا نہیں کیا۔ بے نظیر آ گئی، کہتی ہے میں ملنا چاہتی ہوں، اندر آ کے۔ فرمایا آپ زخمی، احسان پڑا ہے، تم مل کے کیا کرو گی، غیر محرم کا اندر آنے کا کیا کام ہے؟ علامہ احسان تیری جرت کو سلام ہے، تیرے کردار کو سلام ہے، طلبات تم سے گزارش کی ہے کہ ایسے بننے کی کوشش کرو، جماعت کو ضرورت ہے تمہاری، علامہ احسان کی ضرورت ہے، جماعت قائد کی ضرورت ہے، جماعت کو آگے بڑھیے۔ جماعت تمہارا انتظار کر رہی، کوئی نہیں جے حال ہے۔ ایک لفظ رفضیت کے رد پر کسی نے نہیں لکھا علامہ شہید کے بعد، ڈر گئے یا سہم گئی ہے ساری دنیا، نام کوئی نہیں لیتی۔ اور میں علامہ کی کتابوں کو جب پڑھتا ہوں
دیکھتا ہوں تو حیران ہو، تو جس کا رد کیا اس کا ہی سرخی بنائی ہے، نام اسی کے اوپر لکھا ہے، اشیاء و سنہ، اشیاء والقرآن، اشیاء و تشیع، القادیانیہ، البریلویہ، البہائیہ، البابیہ، جس کا رد کیا ہے اسی کا نام اوپر لکھا ہے۔ تیری جرت کو پوری جماعت سلام پیش کرتی ہے۔ پھر اللہ نے اٹھایا یہاں سے۔ میں کہا کرتا ہوں دوستوں کو، سعودی عرب کون جاتا ہے علاج کے لیے؟ دنیا تو علاج کے لندن جاتی ہے، دبئی جاتی ہے، لندن جاتی ہے، UK امریکہ جاتے ہیں، سعودی عرب کون جاتا ہے علاج کے لیے؟ پھر اس دور میں 34 سال پہلے پاکستان میں کہیں ڈاکٹرز وہاں سے بہتر تھے، علامہ علاج کے لیے نہیں گیا، علامہ بقیع کے قبرستان کے لیے گیا۔ آفر عراق کی بھی تھی، آفر سعودی حکومت کی بھی تھی، اور ایک دفعہ جیل میں آئے اور جیل سے رہا ہو تو شاہ فیصل نے خط لکھا۔ کس نے؟ شاہ فیصل کا خط آیا علامہ شہید کے نام کے، علامہ تو ہماری یونیورسٹی کا بہترین طالب علم، میں نے سنا ہے کہ آپ کی کتاب القادیانیہ، میں نے اس کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، ہمارے فلاں ملک میں اس کتاب کو بھیجا ہے، لاکھوں بندوں نے اسلام قادیانیت کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا ہے، میں 6 لاکھ کتاب چھپانے کی رقم بھیج رہا ہوں، آپ 6 لاکھ کتاب چھپوا کے ہمیں بھیجیں تاکہ ہم پوری دنیا میں اصل قادیانیہ کو تقسیم کریں۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ۔ پھر وہاں پہنچے ریاض، جاتے ہی رات کو ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ فجر سے پہلے ٹانگ کاٹ دی گئی اور علامہ شہید جام شہادت نوش فرما۔ حکومت نے کہا کیا چاہتے ہو؟ میت واپس بھیج دی جائے، جہاز موجود ہے۔ وہاں سے ڈاکٹر فضل الہی اللہ ان کی لمبی زندگی فرمائے سے اپنی ماں کو فون کیا، علامہ کی ماں بھی پھر ماں ہی تھی۔ کبھی قسم میں جرات علامہ شہید کو پڑھتا ہوں نا، وزیر آباد کے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، وزیر آباد گئے کسی حکیم سے علاج کروانے، دوائی لی، دوائی لے کے اس نے حکیم نے کوئی پمفلٹ دے دیے، کہنے لگے یہ ہمارا لٹریچر ہے۔ جب واپسی گاڑی میں لٹریچر پڑھا تو اس میں کوئی شرکیہ جملے تھے، دوائی سمیت لٹریچر سمیت گاڑی سے باہر پھینک کے کہنے کے لگے مر جانا قبول ہے، مشرک دی دوائی نہیں کھاندے اسے۔ حالانکہ شرعی طور پر جواز موجود ہے، لیکن توکل ہوتا ہے، وہاں کون پہنچ سکتا ہے؟ تقوی ہوتا ہے، وہاں کون پہنچ سکتا ہے؟ اتنے توحید کے پختہ اور پکے ڈٹے ہوئے ایسے علماء، ایسا کردار چاہیے۔ ماں کو فون، جب چھوٹے تھے نا بچپن میں، تو لکھا ہے ان کی ماں کا واقعہ، تبھی تو کہا کرتے ہم نے ایسی ماؤں کا دودھ پیا ہے، بیمار ہو گئے، بالکل کمزور سے ہو گئے، تو کسی نے کہا ماں کو کہ سیال کوٹ کا ایک کھوہ ہے کو مشہور ہے کسی بزرگ کی قبر پر، وہاں اس کو غسل دو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، نہ لاؤ جا کے ٹھیک ہو جائے گا۔ ماں نے کیا کہا، مر جائے تو ٹھیک ہے، کتے نوانا قبول نہیں۔ جب یہ عقیدہ ہو پھر بیٹے ایسے مضبوط پہ اللہ عقیدے کے مالک ادا کرتا ہے۔ پھر علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی ماں کو فون کیا بیٹے نے، ڈاکٹر صاحب، ماں نے کہا واپس نہ لانا، میرا بیٹا مدینے سے محبت کرنے والا تھا، اور مجھے آج بھی وہ نوائے وقت اخبار کا وہ کالم جو اس وقت بھی میں پڑھتا تھا کہ ماں نے کہا جب ڈاکٹر صاحب نے فون کیا نا موت کی اطلاع دینے کی، آگے سے ریسیور کسی نے اٹھایا، فرما اماں سے بات کرواؤ، امی سے بات کرواؤ۔ امی پہلے ہی خواب میں ایک منظر دیکھ چکی تھی، کہتی ہیں میں نے ایک دن پہلی خواب میں دیکھ لیا تھا۔ بیٹا احسان کہتا ہے اماں ایک میری ٹانگ سیال کوٹ میں ہے، دوسری مدینے میں ہے، میں کیا کروں؟ کہتی لگتا ہے میرا بیٹا واپس نہیں آئے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فون کیا، کہا ماں سے بات کرو۔ جب ماں ریسیور اٹھایا تو کان سے لگایا، کہتے ہیں اماں، فرمایا لگتا ہے احسان شہید ہو گیا، احسان شہید ہو گیا۔ فرمایا حکومت کہتی ہے میت کو واپس بھیجا جائے،
فرمایا میرا بیٹا مدینے سے محبت کرتا تھا، بقیع کے قبرستان میں دفن کر دو۔ شیخ جانتے ہیں سعودی عرب کا قانون ہی نہیں ہے، جہاں کوئی مرتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ یہ پہلا جنازہ ہے جس کو ریاض سے بذریعہ جہاز مدینے میں دفن کے لیے بھیجا گیا۔ مدینہ میں تشریف لائے، میت مسجد نبوی میں لائی، اور ایک عالم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے میں جنازے میں شریک تھا، 2 عربی جوان رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، کرا رہے تھے، رو رہے تھے، اور میں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ یہ تو اجمی ہے۔ فرمایا اجمی نہیں ہے، یہ امام اہل سنت تھا اور ہم یتیم ہو گئے۔ یہ وہ شخصیت جس کو عرب کے علماء کہتے ہیں کہ ہم یتیم ہو گئے، امام اہل سنت فوت ہو گیا۔ پوری عرب دنیا کو، عراق عرب پوری دنیا کو رفس کے سارے عزائم کو آگاہ کرنے والا، سمجھانے والا علامہ احسان کے علاوہ پوری دنیا میں بتلاؤ اور کون ہے؟ پوری عرب دنیا کو القادیانیہ کے بارے میں تو اہل عرب کی معلومات بہت کم تھی، وہ برصغیر کا فتنہ تھا۔ کس نے بدلا ہے؟ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے نام۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ سن لو، ہم فخر سے کہتے ہیں اگر رافضیوں کے خلاف بھی کسی نے کام کیا ہے تو اہل حدیث کے سرخیر علامہ شہید کی کتابوں سے استفادہ کر کے کیا۔ لہذا یہ ہے وہ تمہارے آبا، یہ ہے ہماری تاریخ، یہ ہے ہمارا قائد، یہ ہے ان کی صلاحیتیں، یہ ہے ان کا مقام، یہ ہے ان کی شہرت، یہ ہے ان کی عزت، یہ ہے ان کا وقار، یہ ہے ان کا رعب و دبدبہ اور ہیبت، اور یہ تھا ان کی خدمات جس کا میں نے چند الفاظ میں ذکر کیا۔ اور علماء اور طلباء سے گزارش کرنے کے لیے، فاضلین علماء سے، کہ ایسے بننے کی کوشش کیجئے۔ جماعت آپ کے انتظار میں ہے، منتظر ہے۔ اللہ تجھے اس مقام پہ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ اٹھنا نہیں بھائی، کوئی ساتھی ہلے جلے نہ، اٹھنا نہیں۔ دعا کے لیے درخواست کی گئی ہے کہ مولانا یاسین سلیم صاحب، ان کے لیے آف راجو والوں، ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا۔ حضرت شیخ محمد یوسف صاحب، شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب، ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب بزرگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سوال کیا گیا شب برات کی حقیقت بیان کرے۔ شب جو ہے یہ فارسی ہے، برات جو ہے عربی ہے، ادھی فارسی تے ادھی عربی دی کی دسم ہے۔ یہ اسلام میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی صحیح سند سے روایت ثابت نہیں ہے، لہذا اس رات کی کوئی حیثیت جو ہے وہ اسلام میں، دین میں، شریعت میں نہیں ہے۔ یہ سارے فضائل لیلۃ القدر کو حاصل ہے۔ شب برات کو رافضیوں کا امام مہدی پیدا ہوئی ہے، وہ اس رات کو عید کرتے ہیں، یہ ان کی عید ہے۔ صحت کے لیے دعا کرے حضرت شیخ مفتی عبید اللہ فیف صاحب، مولانا نعیم بٹ صاحب، مولانا مبشر احمد ربانی صاحب۔ علامہ شہید کو درپیش ٹھیک انشاءاللہ۔ تعلیمی دور سنا دیں، علامہ شہید کو درپیش مسائل بھی بتا دیں۔ علامہ شہید کو بڑے دکھ آئے اس مسلک اور منہج کو بیان کرنے میں، اس کا انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے، پھر کبھی ذکر کر دیں گے انشاءاللہ۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں گاڑی نہر میں گر گئی، ڈرائیور فوت ہو گیا، آپ اور آپ کا ساتھی تیرنا جانتے تھے، باہر نکل آئے۔ وزیر اعلیٰ اس وقت مصطفیٰ کھر ہوتا تھا، اس نے پرچہ درج کر دیا 302 کے ڈرائیور کو انہوں نے خود مارا ہے۔ 302 سے بھی پرہیز نہیں کیا ان لوگوں نے۔ کون سا دکھ ہے جو علامہ شہید رحمت اللہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ڈالا گیا۔ ایک اور کیس ایسا جس کو بندہ سن کے ہی
پریشان ہو جاتا ہے، نہ عزت کو چھوڑا لیکن پھر بھی ڈٹے رہے، اور بھائیوں نے کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، فرمان لگے یار بندہ ٹرک تھلے بھی آ کے مر جاندہ ہے تو جے شہید ہو جائے تو اور کی چاہیے۔ یہ ان کی خوبیاں تھی، اوصاف تھے۔ مشکلات کا ایک باب میرا پورا ذہن میں ہے کہ ان کو کتنی مشکلات اس راستے میں آئی۔ علامہ تو ویسے ہی مجھے پورا حفظ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی اکٹھے ہو گئے تو اس کا ذکر کریں گے۔ لگتا ہے تھوڑا ماحول ہے، تھوڑا گھنٹہ اور بڑھنے دے پوزیشن ہے وہ تو انشاءاللہ اگلی باری۔ اچھا تھوڑا موڈ بن گیا الحمدللہ۔ علامہ سے یہ جو محبت آپ کر رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں یہ کرامت ہے۔ 34 سال گزر گئے، ایسا لگتا ہے جیسے کل کا واقعہ آج کا واقعہ، ان ذکر کرتے کرتے سنتے سنتے بھی سکون محسوس ہوتا۔ اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کی جنت کے باغیچے عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رب اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو بھی ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام فوت ہو چکے، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ جو بھی تیرے بندے تیرے ہاں پہنچ چکے، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ اس ادارے کے مؤسس بانی ہمارے سب کے شیخ مربی حضرت مولانا یوسف صاحب، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ ان کے اس ادارے کو، ان اولاد کو اور اسوانی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ اس ادارے کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ اس کے جتنے معاونین ہیں یا اللہ ان کے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ حضرت شیخ مولانا سلیم صاحب کے بارے میں دعا کے لیے کہا گیا، حضرت شیخ مولانا ثناء اللہ مدنی صاحب، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو بھی ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام بیمار ہیں، اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ حضرت مولانا مفتی مبشر احمد ربانی صاحب، مولانا نعیم بٹ صاحب، اللہ بیمار ہیں، اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ان سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جس ساتھی نے اپنے چچا کی دعا کے لیے کہا، اللہ ابراہیم صاحب انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جتنے ہمارے جماعتی ساتھی بزرگ دوست احباب بیمار ہیں، شفا عطا فرما۔ اللہ اس اجتماع میں جتنے بھی تیرے بندے جن کے والدین بیمار ہیں، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جن ساتھ نے اولاد کی دعا کے لیے آج ہی کہا، اللہ اپنی رحمت سے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے پورے اجتماع میں جتنے بے اولاد ہیں، اللہ ان سب کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کو کرونا کی وبا سے محفوظ فرما۔ اللہ تمام پوری دنیا کو اللہ یا اللہ اس بیماری سے وبا سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ملک میں قرآن کا سنت کا دین کا بول بالا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما۔ جن اباب نے اس ادارے کے ساتھ جتنا بھی تعاون کرتے ہیں اور ان کے مارزق اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ جن طلباء نے حفظ مکمل کیا، تدریس کو مکمل کیا، دینی تعلیم کو مکمل کیا، اللہ انہیں صحیح معنوں میں عالم بعمل بنا۔ اللہ صحیح معنوں میں انہیں عالم بعمل بنا۔ پورے ادارے کے تمام اساتذہ کرام، اللہ ان کے درجات بلند فرما،
ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ ہمارے دل کی نیک خواہشات جتنی ہیں ان کو پورا فرما اللہ جائز ضروریات کو پورا فرما مدارس مساجد کی حفاظت فرما جو مدارس کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے اللہ مدارس مساجد علماء حق کی حفاظت فرما اللہ ان مدارس کی حفاظت فرما اللہ ان مساجد مدارس پر کڑا وقت ہے حفاظت فرما اللہ اس ملک کے اندر دین اسلام توحید سنت کا بول بالا فرما شرک و بدعات کو نیست و نابود فرما دے اللہ ان اپنے بندوں کو قبر کے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما قیامت والے دن اپنے محبوب کے ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب فرما قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما اللہ جو بھی تیرے بندے دل میں نیک ارادے آسیں چاہتے لے کے آئے پوری فرما دے ہر ایک کی تمنا کو یا اللہ ہر ایک کی تمنا کو تو جانتا ہے جو بھی دل میں نیک تمنا ہے اللہ ان کو پورا فرما ہمارے بزرگوں نے اپنے بھتیجے کی دعا کے لیے کہا اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ نیک اولاد سے نواز دے یہ جتنی بھی گودیاں اس سے خالی ہیں اللہ ان کو عطا فرما دے جو بہنیں بیٹیاں اولاد سے محروم ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما جو بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرما اللہ جو رشتوں کے معاملات میں بہنیں بیٹیاں پریشان ہیں اللہ ان کی قسمت میں کوئی نیک رشتے عطا فرما دے اللہ ان کی دل کی نیک مرادوں کو چاہتوں کو پورا فرما دے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما روزگار حلال جائزہ روزگار عطا فرما اللہ جو بھی دل میں نیک چاہتے ہیں ان کو پورا فرما دے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لٹانا ہماری دعائیں قبول فرما اللہ ہماری دعائیں قبول فرما اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما اللہ جن ساتھیوں نے کھانے وانے کا انتظام کیا اس پورے پروگرام کو چلایا انتظام کیا ڈیوٹیاں دی ذمہ داریاں ادا کی اللہ ان کو قدم قدم پہ رحمت نازل فرما اللہ یہ تیرے بندے دیر تک رات گئے تک یہاں بیٹھے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بھائی جی بتا رہا ہوں آپ السلام علیکم ایک منٹ بھائی یار خیال کرو نا